اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و بس کریو یار، اس عنوان سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ کو 20-25-30 اقساط پر مشتمل یہ پروگرام ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ بھی جائے کہ بہت ساری چیزوں کو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس کا آغاز میں کرتا ہوں ایک سوال سے کہ 3 الفاظ ہیں: تحقیق، تخلیق اور ایجادات۔ جس قوم کے اندر، جس قوم کے نظام تعلیم کے اندر ایسی خوبیاں ہیں کہ ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قوم میں تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے سوتے پھوٹتے ہیں، یعنی اس نظام تعلیم کے نتیجے میں یہ چیزیں تحقیق، تخلیق اور ایجادات پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جیسے کسان فصل بوتا ہے اور بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، موسمی حالات کا مقابلہ کرتا ہے، کھادیں ڈالتا ہے اور اس میں محنت کرتا ہے، گوڈی کرتا ہے، تو اس کی فصل اچھی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے نا اچھی فصل کی صورت میں۔ لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود، ساری محنت کرنے کے باوجود اگر اس کی فصل نہ ہو، گندم نہ ہو، کپاس نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے والے جو مراحل ہیں ان میں کچھ نہ کچھ خامیاں رہ گئی ہیں، کمزوریاں رہ گئی ہیں۔ اس کو وہ تلاش کرتا ہے کہ آئندہ وہ فصل بوئے تو وہ جن مراحل کی وجہ سے، جن سرگرمیوں کی وجہ سے، کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی فصل خراب ہوئی ہے، وہ نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جس نظام تعلیم کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اب اس کو میں 2 حصوں میں بانٹتا ہوں۔ ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان جو نظام تعلیم نہیں بناتا، اور دوسرا کہ تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے نہیں کھولتا، وہ نظام تعلیم خراب ہے، وہ نظام تعلیم فرسودہ ہے، وہ نظام تعلیم جس ملک میں بھی ہوگا وہ صلاحیتیں ضائع کرے گا، وقت ضائع کرے گا، پیسہ ضائع کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا کام ہو رہا ہے اس نظام کے اندر کہ وہ نظام نتیجہ جو پیدا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں پیدا کرتا۔ تو ایک سوال، پہلا سوال، اچھا انسان، اچھا مسلمان پیدا نہ کرے اور تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے نہ کھولے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ مائک ہے، یہ لگایا ہوا جس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ یہ مائک پاکستان میں کو 1000-1200 روپے کا ملتا ہے، اور اس کو دیکھیں کہ اس کو بنایا چائنا نے بنایا، چائنا کا ہے یہ، اور اس کو بنانے میں میرا اپنا اندازہ ہے کہ جس کمپنی نے یہ بنایا ہے اس کا خرچہ آیا ہوگا کچھ 100 یا 150-200 روپے۔ آپ اس پر اس کے جو مارکیٹنگ کے اخراجات ہیں وہ شامل کر لیں، دیگر اخراجات شامل کر لیں، مزدوری ہے، کمپنی میں کام کرنے والے، کارخانے میں لوگ کام کرتے ہیں، سب کچھ نکال کے، تنخواہیں ان کی نکال کے، یہ اس کا جو سارا خرچہ بنتا ہے، فرض کریں 500 روپے بنتا ہے، 200 روپے اس کی قیمت ہے، لاگت ہے اس کے اوپر آئی، اور 300 روپے اس کا خرچہ ہے مختلف ملکوں میں پہنچانے کا، لوگوں تک پہنچانے کا۔ تو 500 روپے ان کا کل خرچہ آیا ہے، لیکن یہاں پہ 1200 روپے، 700 روپے اس کو منافع ہوا ہے۔
یعنی جو ایجادات، جو چیزیں ملک خود بناتا ہے، ہمہ قسم کی چیزیں، عام استعمال کی چیزیں، یا آلات حرب و ضرب، ہوائی جہاز، الیکٹرانکس سے تعلق رکھتی ہوں، طب سے تعلق رکھتی ہوں. اور ایک چھوٹی سی مثال میں اور آپ کو دیتا ہوں. یہ میں ریڑھ کی ہڈی کا جو آپریشن ہوتا ہے یا اس کے اندر کیا خرابی ہے ڈسک کی خاص طور پہ، اس کا معائنہ کرنے کے لیے MRI ایک مشین ہوتی ہے. وہ ہمارے ملک میں کچھ ہسپتالوں میں جرمنی کی ہے، کچھ جاپان کی ہے. تو یہ میں نے بھی 2 دفعہ آپریشن کرایا ہے، اس لیے مجھے اس بارے میں زیادہ علم ہے. وہ جو مشین ہے وہ ہم تو نہیں بناتے، اور بھی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ترقی پذیر خاص طور پہ نہیں بناتے. جاپان بناتا ہے، جرمنی بناتا ہے، فرانس بناتا ہوگا، شاید چائنا کی میں بنی ہوئی دیکھی نہیں ابھی تک، شاید بنانا شروع کر دے یا شروع کر دی ہوگی. تو وہ تقریباً یہاں پاکستان میں تو اس وقت میں نے پوچھا ان ہسپتال والوں سے، کچھ 2 کروڑ کی تھی. یہ بات ہے 2014 کے. اب تو 3 کروڑ کی 4 کروڑ کی ہو گئی ہوگی. تو اس پر دیکھیں میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی لاگت جو ہے وہ آئی ہے، فرض کریں 1 کروڑ اس کے اوپر لاگت آ گئی. 1 کروڑ کی ہمیں پاکستانی حکومت کو وہ پڑی ہے. تو 1 کروڑ روپیہ، ابل تو کروڑ روپیہ نہیں اس کے اوپر آیا ہوگا، لاکھوں میں ہوگی اس کی قیمت. تو وہ جو جس ملک نے بنائی ہے، اس ملک نے ایک مشین پر 1 کروڑ روپیہ کمایا ہے. یعنی جو ایجادات، تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے جس ملک کے کھلے ہوتے ہیں وہ قوم کر رہی ہوتی ہے. وہ علامہ اقبال کا وہ مجھے شعر اگر یاد آ گیا تو میں آپ کو کہ ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، وہ ایجاد کے حوالے سے وہ شعر ہے. آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر دور میں یہ بات کوئی فلسفے کی، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ جائے، کہ جس ملک میں تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے کھلے ہیں اور اس نے طے کر لیا ہے کہ اس نے ہر چیز خود بنانی ہے، ہر چیز خود بنانی ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن دیکھیں، وہ ایک نہ ایک دن معیاری چیز بنا لے گا. انسان ہوائی جہاز جب بنا ہے تو اس سے پہلے انسان نے یہ اپنے ساتھ ایک پر باندھ کر ایسے انسان پھڑپڑایا تھا، اور اس نے پھر کوشش کی ہوگی کہ وہ پھڑپڑا کے تھوڑی دور تک چلا جائے، تھوڑا اڑ کے چلا جائے، اور آہستہ آہستہ اس کی وہ ابتدائی چیز ترقی کر کے جدید ترین ہوائی جہاز کی صورت میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. یعنی ایک قوم طے کرتی ہے کہ اس نے یہ تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے اپنے ملک پر کھولنے ہیں، اپنا نظام تعلیم اس نہج پر استوار کرنا ہے کہ تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے کھل جائیں، ہر چیز خود بنانے کا پروگرام بنانا ہے. تو ایک نہ ایک دن وہ بنا گزرے گا، بنا کے دم لے گا. ہم نے ایٹم بم کا سوچا تو کتنی پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے، ابھی بے شمار ممالک ایسے ہیں جو نہیں بنا سکے ابھی. اب اس کے لیے منصوبہ بنایا، اس کے لیے درکار جو پیسہ ہے اس کا بندوبست کیا، جو آلات اس کے لیے درکار ہیں وہ خود بنائے، اور کچھ باہر سے منگوائے مختلف طریقوں سے. تو ایک نہ ایک دن ہم نے ایٹم بم بنا لیا. اگر ہم دیکھیں کہ ابھی کوئی لیپ ٹاپ ہے ہماری حکومت تقسیم کر رہی ہے، پچھلے 20 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں. اگر یہ تقسیم کس طرح کے باہر سے پیسہ فرض کریں کہ ان لوگوں کو اس کے بنانے میں جو تقسیم کیا جا رہا ہے 20,000 خرچ آیا ہے، ہمیں 40,000 کا وہ دے رہے، تو ایک لیپ ٹاپ پہ 20,000 انہوں نے کمایا ہے. اسی طرح آپ مثال آگے لے جائیں،
F-16 F-17 طیارے ہیں، ایٹم بم سے اوپر ہائیڈروجن بم ہے، اس طرح اس کو لے جائیں آگے جہاں تک بھی آپ جائیں گے. تو وہ قوم ترقی کرتی ہے جس پر تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہر چیز خود بنانی. میں لیپ ٹاپ کی بات کر رہا تھا، 20 سالوں میں اگر یہ فیصلہ کیا ہوتا شروع کے سال میں کہ ہم جو باہر سے خرید کے کثیر زر مبادلہ ان کے خزانے میں ہم جمع کروا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم خود بنائیں. اگر ابتدا میں ایک فیصلہ کیا ہوتا کہ لیپ ٹاپ کا ایک فرض کریں ہارڈ ڈسک ہم نے خود بنانی ہے، یہ ہارڈ ڈسک ہم وہ خود اگلی دفعہ پھر فیصلہ کیا کہ یہ جب ہم بنا لیتے تو اگلا پرزہ اس کا بنانا ہے. تو 20 سالوں میں اب تک جو قوم ایٹم بم بنا لیتی ہے وہ کیا لیپ ٹاپ نہیں بنا سکتی تھی؟ وہ کمپیوٹر نہیں بنا سکتی تھی؟ اسی طرح دوسری مشینیں ہیں. تو جس قوم کے اندر یہ تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے کھلتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ پاؤں پر کھڑا ہونا کیا ہے. خود انحصاری کس چیز کا نام ہے؟ ہر چیز اپنی ہو. آپ نے فیصلہ اب دیکھیں کہ وہ قوم جنہوں نے یہ خود انحصاری کی منزل تک وہ پہنچے ہیں، انہوں نے چیزیں بنائی ہیں، تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا. ان کے اندر بھی دماغ میں سوچنے سمجھنے والے خلیے اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی بنائے ہیں نا جتنے ہمارے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، تحقیق، تخلیق کی زیادہ دے دی ہے اور ہمیں کم دے دی ہے؟ وہ تو خدا کا قصور ہوا نا. تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے یہ صلاحیت تحقیق، تخلیق، ایجادات کی غور و فکر کرنے کی ہر ایک کو دی ہے، حکم دیا ہے. افلا یتفکرون، افلا یتذکرون، یعقلون، تعقلون. عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ تمہارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ سب سے ابتدائی چیز یہ ہے کہ جس قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، کوئی چیز باہر سے نہیں لینی ہے، ہر چیز خود بنانی ہے. ایک نہ ایک دن وہ سپر طاقت کے منصب پر بھی فائز ہو سکتا ہے.